الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ تفسیر ترتیبی قرآن کی نشست ہماری گفتگو پہنچی سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 227 اور 228۔ موضوع سخن پچھلی 1-2 نشستوں میں ہماری عائلی زندگی، خاندانی زندگی اور خاندانی زندگی سے متعلق کچھ اہم نکات جن میں سے آج جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ ہے ایلا، الف یا لام الف حمزہ، ایلا۔ زمانے جاہلیت میں جس کا رواج تھا، ایلا یعنی شوہر قسم کھا لے اللہ کے نام سے کہ وہ بیوی سے مجامعت نہیں کرے گا، مباشرت نہیں کرے گا، ہم بستری نہیں کرے گا، قسم کھا لے نہ کرنے کا۔ ایک جائز کام ہے، شرعی کام ہے، اس کے نہ کرنے کا قسم کھائے، اس کو کہتے ہیں ایلا، جو زمانے جاہلیت میں بھی جس کا رواج تھا۔ یہاں پہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسلام نے اس پہ پابندی نہیں لگائی، لیکن اس کے جو مضر اثرات ہیں اس کو روکا ہے اسلام نے۔ جیسا کہ پہلے عرض ہوا کہ قسم کھانا اور اس کو عادت بنا لینا یہ مذموم کام ہے، اس کی مذمت کی گئی کہ اللہ کے نام کو بار بار اپنی زبان پہ جاری کرے قسم کے عنوان سے، قسم کھانے کے لیے، چاہے وہ جائز قسم ہی کیوں نہ ہو، منع کیا گیا ہے۔ مگر یہ کہ ضرورت ہو، بڑا کام ہو، کسی کی تربیت کرنی ہو، جیسے خود قرآن نے قسم کھائے، ایک ہی سورہ کے اندر 11 دفعہ قسم کھائے۔ سورہ الشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء، 11 قسمیں کھائیں خود خدا نے، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ موضوع تھا جس کا تعلق نفس انسان سے تھا۔ انسان کو سمجھانا تھا کہ انسان تیرا نفس بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، تیرا نفس کا جو فنکشن ہے وہ بہت اہم ہے۔ نفس کو خداوند متعال نے ایک سسٹم کے طور پر انسان کے اندر رکھا، اس کی ضرورت تھی، لیکن ضرورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری کام انجام دیں، غیر شرعی کام انجام دیں اور اپنے غیر شرعی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قسم کی قسم جو بیان ہوئی وہ تھا قسم لغو، وہ قسم جو لغو ہے، بیکار ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعی طور پر وہ قسم اصلا قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا کوئی اگر قسم کہے کہ میں، البتہ قسم شرعی میں نے بیان کیا ہے، واللہ باللہ تاللہ، یہ صرف قسم شرعی جس کو توڑنے پر کفارہ ہے۔ باقی کوئی بھی قسم، چاہے امام، کوئی نبی، قرآن، غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے۔
عمل واجب نہیں ہے، توڑنے پر کفارہ نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہ میں قسم کھاتا ہوں ماں باپ کا اسے احترام نہیں کروں گا، یہ کون سا قسم ہے؟ واجب ہے احترام کرنا، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ قسم کھائے کہ دوبارہ میں جو ہے نا اللہ کی نعوذ باللہ اطاعت نہیں کروں گا، یہ تو قسم نہیں ہے۔ رمضان کے روزے نہیں رکھوں گا، یہ تو قسم ہے ہی نہیں، قابل قبول نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ ایک واجب چیز کے نہ کرنے کے بارے میں، حرام کے کرنے کے بارے میں قسم اصل قسم ہی نہیں ہے۔ ایک حلال چیز کے نہ کرنے قسم، یہ بھی کیا ہے؟ لغو ہے۔ آپ کو حلال ایک کام کرنا ہے، آپ جو ہے نا قسم کے ذریعے سے اپنے آپ کو حلال اور جائز کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ جس طرح پچھلی آیت میں ظاہراً 224 کہ جس میں ایک صحابی نے قسم کیا کھایا، آئندہ میں کسی کے اختلافات کے بیچ میں نہیں آؤں گا اور صلح نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی تک میں ناکام رہا ہوں۔ تو ایک اچھا کام ہے، بر ہے نا، اصلاح ایک بر ہے، خیر ہے، اچھا کام ہے، خدا کو پسند ہے، تو خدا نے فرمایا نہ کھاؤ، اس کے بیچ میں خدا کو نہ لے کے آؤ۔ ہاں نہیں کرنا تو چپ رہو، نہیں کرو، لیکن اس وقت خدا کو لے کے آنا، قسم کھانا، یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے۔ قسم لغو میں سے ایک ہی ہے کہ شوہر بیوی سے جماع نہ کرنے کا قسم کھائے۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا، غصہ آ گیا، ناچاقی بڑھ گئی، قسم کھا لے کہ اب میں اس کے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا۔ ازدواجی زندگی قائم ہے، ایک ہی گھر میں، لیکن بیوی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے، ٹینشن میں ڈالنے کے لیے، دباؤ میں ڈالنے کے لیے، پریشر میں ڈالنے کے لیے کیا کیا اللہ کا قسم کھایا اور کہا کہ میں دوبارہ تمہارے ساتھ مباشرت انجام نہیں دوں، جماع انجام نہیں دوں گا، ہم بستری انجام نہیں دوں گا۔ زمانے جاہلیت کے کام ہے، اسلام نے آ کر اس کو کی مذمت کی ہے، لیکن اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ ہوتا کیا تھا؟ قسم کھانے کے بعد زندگی بھر اس کے ساتھ مجامعت نہیں کرتا تھا، بیوی کو طلاق بھی نہیں دینا، ہم بستری بھی نہیں کرنا۔ اب بتائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کی خواہشات ہے، اس کی خداوند متعال نے اس کے اندر رکھی ہیں، نفسانی خواہش رکھی ہے۔ 4 مہینے تک اسلام میں بھی 4 مہینے تک اجازت ہے کہ میاں بیوی آپس میں یہ تعلق قائم نہ کریں 4 مہینے تک۔ 4 مہینے کے بعد ضروری ہے، اس لیے اگر 4 مہینے سے زیادہ ہو جائے، ایک ایک گھر میں رہے، ان کی بات ہو رہی ہے جن کے شوہر ادھر ہے، ایک ایک گھر میں، ایک ہی شہر میں، ورنہ انحراف کا شکار ہے، خطرہ ہے، انحراف، منحرف ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں پر بھی اسلام نے وہ جو ایلا کرتے ہیں، جنہوں نے قسم کھا لیا کہ اب بیوی کے ساتھ میرا کوئی تعلقات نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو لامحدود تھا، پوری زندگی کے لیے تھا، اس کو محدود کیا 4 مہینے کے لیے، یعنی پوری زندگی قسم کھانے کے بعد تعلق جو اس نے برقرار نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے، بیوی کو تنگ کرنا تھا، اس کو ٹینشن میں رکھنا تھا، ڈپریشن میں رکھنا تھا، نہ طلاق دینی کہ وہ شادی کر لے، نہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا کہ اس کو خوش رکھے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا تو اس کو بھی تو ٹینشن ہے نا کہ وہ بھی تو بیوی کے بغیر ہے، تو عرض یہ کہ ایک بیویاں نہیں ہوتی تھی، 2-3 بیویاں ہوتی تھیں، ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں تھا، مسئلہ اس کے لیے ہوتا تھا بیچارے کے ساتھ۔ اسی لیے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، تربص 4 اشہر، وہ انتظار کریں صرف 4 مہینے، بس یہ لاسٹ لمٹ ہے، یعنی آخری ہے، یعنی میکسیمم بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ جو ہے نا انتظار کو ختم کر کے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ فرمایا 4 مہینے تک صرف انتظار کریں گے، اس کے بعد نہیں۔ 4 مہینے کے بعد یا دوبارہ ازدواجی تعلق قائم کریں، جو قسم کھایا تھا اس کا کفارہ ادا کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگرچہ قسم لغو ہے، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، لیکن خداوند متعال نے یہاں پہ کفارہ رکھا ہے۔
تاکہ شوہروں کو سمجھایا جائے خبردار یہ کام نہیں کرنا تم نے، ورنہ تمہیں جرمانہ دینا پڑے گا، خدا ناراض ہوتا ہے اس چیز سے۔ 4 مہینے تک کی اجازت میکسیمم، حد اکثر، اس کے بعد یا دوبارہ تعلق قائم کرو کفارہ دے کر، یا اس کو طلاق دو۔ اگر نہ ہو 4 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ حاکم شرع مداخلت کرے گا، کرنے کے بعد اس کو پریشرائز کرے گا، یا اس کو زندان میں بھیج دے گا، یا اس کو مجبور کرے گا ان دونوں کاموں میں سے ایک بار۔ ٹھیک ہے، حاکم شرع اور اسلامی نظام میں جو جج ہے، عدالت جو ہے نا، پھر وہ مداخلت کرے گی اور آ کے فیصلہ کرے گی، اس سے پہلے یہ خود فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو اسلام نے آ کر حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، جو بیگم جو بیوی ہے، بالکل اس کے لیے بالکل لمٹ نہیں تھا اور اس کو بالکل آخر تک زندگی بھر کے لیے بیچارہ کرنا تھا، اسلام نے آ کر فرمایا نہیں، صرف 4 مہینے، 4 مہینے تک انتظار کرے، صبر کرے، حوصلہ کرے، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا اس شوہر کو۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر یہ پلٹے، رجوع کرے، قسم جو کھایا اس کا کفارہ دے، دوبارہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اگر قائم کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خداوند متعال اس کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ خداوند متعال غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ جو قسم تم نے کھایا تھا اور تم نے 4 مہینے یا کچھ کم یا زیادہ تنگ کیا ہے، معافی مانگنے کی صورت میں، کفارہ دینے کی صورت میں، فَإِنْ فَاءُوا، اگر تم نے دوبارہ اس کی طرف تم پلٹے ازدواجی زندگی کے لیے، تو خداوند متعال غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اس کا مطلب ہے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ زندگی قائم رہے، زندگی میں جو ہے مشکلات نہ آئے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، ہاں اگر اس نے ارادہ طلاق کیا ہے 4 مہینے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پروردگار عالم سمیع علیم ہے، یہاں پہ نہیں فرمایا غفور الرحیم۔ دیکھ لیے دونوں میں فرق، جب فرمایا کہ اگر وہ پلٹے پھر زندگی میں، غفور الرحیم ہے، طلاق دے، سمیع علیم ہے۔ قرآن کے الفاظ حکمت ہے اس کے اندر، تعلقات سنوارنا ہے انسان کو، مشکلات کو حل کرنا ہے، اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، حل مشکل ہونا چاہیے۔ طلاق 227 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ ہوا، اگر وہ طلاق کا ارادہ کرے تو اللہ سمیع علیم ہے۔ 228 میں خداوند متعال نے اسی کے بارے میں، طلاق کے بارے میں 4 احکام بیان کیے، 3 ڈائریکٹلی طلاق کے بارے میں، ایک اوورال ایک حکم بیان فرمایا۔ اب دیکھیں غور کیجئے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، مثلا اسے طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد عدت طلاق، یہ ایک حکم ہے شرعی طور پر، عدت کا خیال رکھنا۔ 1 2 عدت کے درمیان میں جو بیوی ہے اگر اس کے رحم میں بچہ ہے اس کو نہ چھپانا۔ 2 تیسرا، اسی عدت کے دوران اگر طلاق رجعی ہے، بائن نہیں ہے، تو یہ شوہر اسی عدت کے درمیان بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ 3 اور چوتھا ان کے حقوق کے بارے میں، یعنی میاں بیوی کے درمیان حقوق ہیں اور فرائض ہیں۔ عدت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کتنی عدت ہونی چاہیے؟ مطلقہ، متعلقہ، یعنی جو طلاق یافتہ عورت، آیا فوراً شادی کر سکتی ہے اگلے دن؟ نہیں، عدت کچھ وقت اس نے گزارنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدت عدت، عدت کے کچھ مہینے، وہ کیا ہے 3، اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ والمطلقات یعنی طلاق شدہ عورتیں، یتربصن، وہ انتظار کریں گی، بانفسہن، خود انتظار کریں گی، 3 قروء، 3 پاکیوں کا انتظار کرے گی، 3 پاکیوں کا، ایک دفعہ حیض دے کے پاک، پھر حیض دے کے پاک،
پھر حیض دیکھے پھر پاک، یہ پھر اس کی عدت جو ہے ختم ہو جائے گی، اب دوبارہ وہ شادی کر سکتی ہے۔ فلسفہ عدت کیا ہے؟ فلسفہ عدت دو ہے، عدت گزارنا کیوں ضروری ہے؟ دو ہے، ایک اس لیے کہ خداوند متعال موقع دینا چاہتا ہے دونوں کو، ٹھیک ہے، موقع دینا چاہتا ہے، طلاق دینے کے بعد بھی موقع دینا چاہ رہا ہے کہ یہ صلح کریں۔ ممکن ہے انسان مثلا غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے اس نے کام کیا، طلاق کا صیغہ جاری کروا دیا، وہ اب جدا ہو گیا، اگلے دن وہ پشیمان ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ غصہ جب بڑھتا ہے تو ٹھنڈا بھی ہوتا ہے نا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں مداخلت کرتے ہیں، مسائل کو اور زیادہ گمبھیر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں جو مداخلت کرتے ہیں اور مسئلہ اور زیادہ الجھ جاتا ہے، یا وہ غصہ جو اس کے اندر حرارت جو بڑھ گئی ہے اور آگ جو لگی ہوئی ہے وہ ٹھنڈا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ خداوند متعال نے عدت اس لیے رکھی تاکہ صلح کے لیے موقع ہو، 3 مہینوں میں سوچیں، دونوں غور فکر کریں، دونوں دیکھیں کیا آیا وہ ایک دوسرے کے لیے دوبارہ زندگی گزارنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، مدد کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ بس زمان عدت زمان تفکر ہے، ٹھیک ہے، زمان فکر اور سوچ ہے، سوچ وچار ہے، دیکھیں اپنے اوپر سوچیں، اپنے آئندہ کے بارے میں سوچیں۔ اگر بچہ بیچ میں ہو تو اور زیادہ یہ سنجیدہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک یہ ہے فلسفہ عدت، دوسرا نسل کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے۔ عدت اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ممکن ہے اس کے رحم میں کوئی بچہ ہو، ممکن ہے ایک شخص، ایک عورت جو ہے اس کے رحم میں بچہ ہو، پھر بھی وہ پہلی دفعہ خون حیض دیکھے، یہ ممکن ہے، یہ تجربہ ہے، یہ بیان ہوا ہے میڈیکلی طور پر، ٹھیک ہے۔ جب بچہ نطفہ ٹھہرتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ خون حیض نہ دیکھے، ایک نشانی ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے کہ پہلے مہینے میں دیکھتی ہے وہ عورت، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ 1 مہینہ نہیں، 1 حیض نہیں، پاک ہونے کے بعد دوبارہ دیکھے پاک ہو، دوبارہ دیکھے پاک ہو، 3 دفعہ یہ مرحلہ گزرے تاکہ یقین ہو جائے کہ رحم میں کوئی بچہ نہیں ہے جو اس پچھلے شوہر کے لیے، نسل کی حفاظت کے لیے، مکس سے نسل ہونے سے بچنے کے لیے۔ جب مطمئن ہو جائے کہ اس شوہر جو طلاق دیا جس نے، اس کے لیے اس کی طرف سے کوئی نطفہ نہیں ٹھہرا اور بچہ نہیں ہے، مطمئن ہو جائے 3 مہینے کے بعد، 3 طہر دیکھنے کے بعد، 3 دفعہ حیض دیکھنے کے بعد، پھر وہ جا کر اگلی شادی کر سکتی ہے۔ یہ اس کا فلسفہ ہے۔ ثلاثۃ قروء، 3 دفعہ پاک ہو، 3 دفعہ پاک ہونے تک وہ طلاق شدہ عورت انتظار کرے گی۔ ولا يحل لهن ان يكتمن، دوسرا جو حکم ہے اسی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو، رحم میں بچہ ہو، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو بیان کرے، چھپائے نہ۔ ولا يحل، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہن، ان متعلقہ بیویوں کے اوپر، یعنی ان عورتوں کے اوپر، ابھی تو بیوی نہیں ہے البتہ، ان یکتمن، حلال نہیں ہے، جائز نہیں کہ وہ چھپائے، ما خلق اللہ فی ارحامنا، جسے اللہ نے اس کے رحم میں خلق کیا ہے، اس کو مت چھپائے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ با ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ مت چھپائے، مت چھپائے۔ چھپانے سے کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم نے عدت بیان کی نا، عدت کی جو مدت ہے 3 مہینے، 3 دفعہ پاکی۔ ممکن ہے یہ عورت مکار ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کے پیٹ میں اگر نہیں ہے، اگر رحم میں اگر بچہ نہیں ہے تو 3 مہینے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ اگر اس کے رحم میں بچہ ہو تو 3 مہینے نہیں، 10 مہینے کا عرصہ لگے گا، یعنی جب تک وہ بچہ دنیا میں نہ آئے، جس کو کہتے ہیں وضع حمل، تب تک اس کی عدت ہے۔ یعنی بچہ اگر رحم مادر میں ہو تو عدت کی جو مدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے بچے کے دنیا میں آنے تک، نہ ہو تو 3 مہینہ ہے۔ ممکن ہے یہ چاہتی ہو کہ میں چلاکی کروں، جلدی شادی کے لیے کارروائی کروں اور کہوں کہ نہیں میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، نہیں کوئی نہیں ہے، اور جا کے جو ہے نا 3 مہینے میں کے بعد شادی کر لیں۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے فرمایا کہ اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت پر، با ایمان ہے،
خدا تو جانتا ہے، قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑے گا۔ جو شادی کرے گا وہ جائز نہیں، ناجائز ہے، عدت کے اندر اگر کوئی شادی کرے تو ناجائز ہے۔ خداوند متعال نے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کسی کو نہیں، یہ 3 چیزیں جو عورت کے اوپر اس کے سپرد کیا گیا، کوئی اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا، ایسا امکان نہیں ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ حیض، یعنی حیض کی مدت، خون دیکھنے کی مدت، اس کے سٹارٹنگ اور اس کے اینڈنگ کا پتہ شوہر کو بھی نہیں ہوتا، اس کا تعلق خود اس سے ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا فیصلہ خود وہ کرے گی، کوئی اور کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اسی طرح طہر، پاک ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو خود پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، دنیا میں کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ کیا یہ پاک ہوئی نہیں پاک ہوئی۔ ہر مہینے جو پاک ہوتی ہے اور نجس ہوتی ہے، ہونے کا، سٹارٹنگ کا اور پاک ہونے کا اس کو ہی پتہ ہے، یہ صرف اس کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں نا جو پاکستان میں جو ایک ہوا عمران خان کی عدت کے بارے میں، اور جو خبیثانہ کام ہوا وہ یہی تھا، شوہر نے کہا نہیں اس کی عدت پور، اس کو حق نہیں ہے اس کو کہنے کا، حتیٰ کہ شوہر کو کیا پتا اس کی عدت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ خداوند متعال نے بیوی کے کو حق دیا ہے، اور وہ صرف اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ کام اسی کے لیے ہے، اس کا کام ہے، یہ اس کے جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر کا اس سے تعلق جو باہر کے کام ہے، باقی چیزیں، باقی معاملات وہ ہیں، لیکن خون حیض دیکھنا، اس کا شروع ہونا، اس کا اینڈ ہونا، عدت کا شروع ہونا، عدت کب ختم ہو رہی اس کا ہونا، ٹھیک ہے، حمل کے بارے میں، حمل، تیسرا حمل ہے، حمل ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا، اس کو پتہ ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں پتہ۔ یہ 3 کام صرف اسی کے سپرد ہے، کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے، لہٰذا یہ پاکستان میں غیر شرعی کام ہوا، جس میں اکثر علماء خاموش رہے۔ اب کیوں خاموش رہے خدا آپ کو پتہ ہے، لہٰذا عورت نہیں چھپا سکتی۔ پہلا عدت گزارنا ہے، 3 قروء، 3 مہینے، اگر وضع عمل ہے تو اس کے بعد وہ بڑھ جانا اس نے، اگر بچہ ہے پیٹ میں چھپانے کا اس کو حق نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے اس آیہ مبارکہ میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ، بعل شوہر کو کہا جاتا ہے، شوہر کو، وَبُعُولَتُهُنَّ، ان طلاق شدہ عورتوں کے شوہر، ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کو چھٹی کی ہے، طلاق رجعی ہونا ضروری ہے، رجعی یعنی رجوع ہو، طلاق رجعی میں اس کا شوہر، بعولتہن، احق، زیادہ حقدار ہے، بردہن فی ذالک، اس معاملے میں اس کی طرف رجوع کرے، ان ارادوا اصلاح، اگر دونوں اصلاح چاہتے ہوں۔ طلاق رجعی میں جہاں پہ رجوع کا حق ہے، فرماتے ہیں کسی اور مرد کے مقابلے میں خود یہ شوہر زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو اپنائے، دوبارہ اس کی طرف پلٹے، دوبارہ شادی کا قصد کرے، ارادہ کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے طلاق رجعی میں اس 3 مہینے کے اندر اگر یہ رجوع کرے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ایک لفظ کافی ہے، آئی لو یو، بس ایک لفظ، چاہت کہے، ہاتھ پکڑ لے، کافی ہے، کہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، کافی ہے۔ مولانا کو بلا کر دوبارہ صیغے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک بات کہنا، محبت کا اظہار کرنا ہے، ہاتھ ایک پکڑ لے، محبت کا اظہار کر لے، آنکھوں سے ایک اشارہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بیوی ہے اور عدت کے اندر ہے۔ خداوند متعال نے اس کو یہ فیسلٹی دے دی ہے کہ وہ رجوع کرے، جو ہی رجوع کرے ایک اشارے اور ایک لفظ کے ساتھ وہ دوبارہ اس کی بیوی ہے۔ فرماتے ہیں اس کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ کوئی آ کے نہ کہ میں رشتہ میں چاہ رہا ہوں جی میرا رشتہ، نہیں، بیوی بھی سمجھ لے، لوگ بھی یہ سمجھ لیں، اس کے والدین بھی یہ سمجھ لیں، اس کے متعلقین بھی یہ سمجھ لیں، طلاق رجعی میں اس کے بعد جو عدت ہے، اس عدت کے دوران شوہر بغیر کسی نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، اور اسی کا حق ہے زیادہ، احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاح، لیکن شرط لگایا خداوند متعال نے، اگر وہ دونوں ارادہ اصلاح رکھتے ہوں، صلح و صفائی سے رہنا چاہتے ہوں، تب ہے، یہ نہ ہو کہ زمانے جاہلیت کے مطابق پھر دوبارہ یہ کام ہو، پھر دوبارہ چلاکیاں شروع ہوں، پھر دوبارہ اس کو پھر پھنسا لیں، پھنسانے کے بعد دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ ان ارادو اصلاح، صلح کا ارادہ رکھتے ہو، سنجیدگی دوبارہ آ جائے ان کے درمیان، دوبارہ نئی زندگی کے لیے باقاعدہ وہ لوگ مثبت فکر رکھتے ہوں اور پچھلے پہ پشیمان ہوں، جو لڑائی جھگڑا کیا ہے اس پہ پشیمان اور نادم ہوں، آئندہ کے لیے ان کے پاس ایک دوبارہ ایک کیا ہے پالیسی آ جائے اور دونوں متفق ہو جائیں، ہم جو ہے نا انشاءاللہ اب وہ لڑائیاں نہیں کریں گے، اب وہ بدبختی ہماری نہیں ہوں گی، اب وہ جو ہے نا اس پہ صبر و حوصلے سے کام لیں گے، بچوں کے لیے بچے اگر ہوں تو، نہیں تو دوبارہ جو ہے نا عاشقانہ زندگی گزارے گے۔ فرماتے ہیں اگر اصلاح کی نیت ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ آخری حکم جو ہے وہ اوورال ہے، فرماتے ہیں بیوی اور جو شوہر ہے ایک دوسرے کے اوپر حق اور فرائض رکھتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح اس عورت یعنی بیوی کے لیے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے اوپر فرائض بھی ہیں۔ اب دیکھیں میاں بیوی کے درمیان مساوات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، مساوات نہیں ہے۔ مغرب نے آ کر یہ شوشہ چھوڑا اور کہا کہ یہ عورت اور مرد ہے، میاں بیوی ہے، حقوق ان کے برابر ہیں۔ اسلام نے کہا نہیں، حقوق کیوں برابر ہے؟ عدالت ضروری ہے، مساوات ضروری نہیں ہے۔ مساوات کا کیا مطلب ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں انسان ایک جیسے ہیں، دونوں کو جو حقوق دیے جائیں وہ ایک جیسا دیا جانا چاہیے۔ جبکہ عورت کا جسم، عورت کا نازک مزاجی، عورت کے اندر جو احساسات پائے جاتے ہیں، عورت کے اندر جو نرمی پائی جاتی ہے وہ الگ ہے مرد سے۔ جسمانی طور پر بھی عورت نرم ہے، مزاج کے اعتبار سے بھی نرم ہے، شوہر اس کو اپوزٹ ہے، جسمانی طور پر سخت، ذہنی طور پر بھی سخت، ارادے کے حوالے سے بھی سخت۔ تو کیسے ہو سکتا ہے ان کے درمیان مساوات ہو؟ نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی آپ اگر حق دیں کہ بیوی بھی شوہر کی طرح کارخانے میں جائے، کام کرے، سیمنٹ اٹھائے، بجری اٹھائے، مزدور بنے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عدالت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مغرب نے آ کر اس پروپیگنڈا کیا کہ یہ دونوں برابر ہیں، انسان ہیں، بس ایک ہی ہیں، برابر کے حقوق ہیں، مساوات ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، جسمانی اور ذہنی ٹھیک ہے صلاحیت کو دیکھتے ہوئے پروردگار عالم نے حقوق اور فرائض معین کیے ہیں۔ کوئی اگر مساوات کے نعرہ لگا کر اگر ظلم کرنا چاہے تو یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظاہر طور پر نعرہ بڑا اچھا ہے، مساوات، برابری، لیکن ظلم ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں عورت کو اگر حقوق دیے گئے تو فرائض بھی دیے گئے، یہ یاد رکھنا۔ عورت کو اگر حقوق دیے گئے شوہر کی طرف سے کہ شوہر نے حق ادا کرنا ہے، یعنی اگر کسی کا حق ہے تو دوسری طرف فرائض ہوتے ہیں۔ عورت کا اگر حق ہے تو شوہر کے فرائض ہوں گے، شوہر کے حق ہوں گے تو عورت کے فرائض ہوں گے۔ حقوق جب ایک دوسرے کے ادا ہوں اور فرائض ادا ہو، اس کو عدالت کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، پھر عدالت جنم لیتی ہے۔ حقوق ادا کریں، اسی لیے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے جو حقوق ہیں اسی طرح ان کے اوپر فرائض بھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آخری نقطہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یاد رکھو اس کے باوجود بھی شوہر درجے میں اس سے برتر ہے۔ نہ کہنا یہ برابر ہے، نہ کہنا کہ سارا جو ہے نا اس کے سپرد ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے مرد کو وہ چیزیں، وہ اختیارات دی ہیں جو عورت کے لیے نہیں ہے۔ مثلا جج بننا عورت کے لیے نہیں ہے، حکومت، آپ کے پنجاب میں جو حکومت ہے، ہاں حکومت ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ گھر کی سرپرستی، فیملی کی سرپرستی مرد کے ہاتھ میں ہے۔ درجے میں وہ آگے ہیں، عقل و شعور میں وہ آگے ہیں، باہر کے کاموں میں مدیریت میں وہ زیادہ بہتر ہے، فیصلے میں وہ زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ ہاں مشورہ اپنی جگہ پر ہے، پیار و محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن للرجال علیہن درجہ، عورتوں کے اوپر مردوں کو درجہ حاصل ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا، اور آپ خوش ہو گئے، خوش ہیں نا آپ لوگ؟ قرآن نے فرمایا کہ مردوں کا درجہ عورتوں پر زیادہ ہے۔ اس کا فلسفہ ہے، زیادہ ہے سے مراد سرپرستی کا حق اس کو حاصل ہے۔
باہر کے کاموں کو اس نے کرنا ہے، آفس اس نے جانا ہے، کارخانے میں اس نے جانا ہے، مزدوری اس نے کرنی ہے، سارا سخت کام اس نے کرنا ہے۔ جب سخت کام اس نے کرنا ہے تو پھر آپ کہیں گے پھر بھی برابر ہے۔ اسلام ہے نا اسلام۔ واللہ عزیز حکیم، پھر فرمایا اور اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا کا دستور ہے، عزیز ہے، عزیز یعنی کوئی اس حکم کو نہیں ٹال سکتا، عزیز یعنی کوئی نفوذ نہیں کر سکتا، ارادے الہی کو توڑ نہیں سکتا، کوئی بھی اس کی مخالفت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ کوئی آ کر یہ کہے مغربی پروپیگنڈے کے تحت کہ نہیں جی درجہ جو ہے عورت کو حاصل ہے، نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عزیز، حکیم یعنی حکمت کے تحت ہے، یہ جو ان کو درجہ دیا گیا ہے یہ حکمت کے تحت ہے، سرپرستی کا حق دیا گیا ہے، حکمت خدا کے تحت ہے۔ خدا حکیم ہے، خدا کو پتہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ واللہ عزیز حکیم، پروردگار عالم عزیز اور حکیم ہے۔ لہٰذا آج کے بحث میں ایک اصطلاح کا استعمال ہوا، اس کا نام ہے ایلا، جس کا مطلب شوہر قسم کھا لے کہ بیوی میں سے مجامعت نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں یعنی اسلام نے اس کی مذمت کی ہے، پابندی نہیں لگائی، ٹھیک ہے، اس زمانے جاہلیت کے اس کام کی مذمت کی ہے، پابندی نہیں لگائی، اس لیے کہ قسم کھا رہا ہے نا، اختلافات ہیں، مشکلات ہیں، ساری ہے، ناچاقی ہے، سب کچھ ہے، تنگ آ کے اس نے ایک کام کیا، قسم کھا لی ہے، لیکن خداوند متعال نے اس کو محدود کیا، اس کو کنٹرول کیا، اس کے لیے 4 مہینے مقرر کیا اور 4 مہینے ٹائم دیا شوہر کو کہ خبردار اس میں تم فیصلہ کرو، نہیں فیصلہ کرو گے تو حاکم شرع حکومت اسلامی نے مداخلت کرنا ہے اور اس مسئلے کو بالآخر حل کرنا ہے، یا تم طلاق دو یا تم دوبارہ آ جاؤ اس کی طرف، یا حکومت یہ کام کروائے گی۔ اس کے بعد جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کے حوالے سے 3 احکام بیان ہوئے۔ عدت کا گزارنا ضروری ہے، کتنی عدت ہے؟ 3 قروء، 3 مہینے، اس کا فلسفہ بیان ہوا، اور اسی طرح فرمایا اگر رحم میں کوئی بچہ ہے خبردار یہ عورت مت چھپائے، اگر وہ ایماندار ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر طلاق رجعی ہے تو خود یہ شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ رجوع کرے بہ نسبت کسی باہر کے کسی اور نئے مرد کے۔ اور اسی طرح ایک اور حکم میں خداوند متعال نے اوورآل مرد کو درجے میں زیادہ برتر رکھا اور اسے مرد کو سرپرست بنایا، اور اسے مرد کو اختیار دیا کہ وہ گھر کی مدیریت کرے، گھر کے کام کو، باہر کے اور معاش اور اس کی معیشت کو سنبھالے۔ اور اسی طرح فرمائے کہ یاد رکھو عورت اور مرد میاں بیوی میں مساوات نہیں ہے، عدالت ہے۔ عدالت اس وقت قائم ہوگا جب ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں گے، نہیں حقوق ادا ہوں گے تو عدالت قائم نہیں ہوگا، نہیں عدالت قائم ہوگا تو ناچاقیاں بڑھیں گی، پھر مشکلات ہوں گی۔ لہٰذا مشکلات کے حل کا جو حل ہے اسلامی نقطہ نظر سے وہ کیا ہے؟ عدالت کا قیام۔ اسی لیے دوسری تیسری چوتھی شادی میں بھی خداوند متعال نے اعدلوا کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں تم عدالت قائم کر سکتے ہو تو دوسری شادی بھی کر لو، تیسری بھی کر لو، چوتھی بھی کر لو، نہیں کر سکتے تو بھائی ایک تمہارے لیے کافی ہے، خبردار دوسرے کے بعد میں سوچنا بھی مت۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔